بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا میں نام تو نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا تھا کہ میرا نام آپ نے سیکریٹ رکھنا ہے۔ تو یہ بتا دیں کہ ایز اے ویٹر ہوٹل پر انسان کتنا کما لیتا ہے اگر پارٹ ٹائم ہم جاب کرنا چاہیں، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں اگر ہاسٹل کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی فیس کا ہاسٹل ڈیوز کا ایشو آتا ہے، تو آپ ایز اے میل کون سے کام کر سکتے ہو، اور آپ آج یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایز اے فیمیل کون سے کام کر سکتے ہو اگر آپ فیمیل ہو، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا۔ تو اس بھائی کا کمنٹ آیا، لیکن مجھے بہت کہ ہارٹ ہوا، کیونکہ ایک انسان ہوتا ہے، بالکل ہر انسان ایکول نہیں ہوتا، امیر غریب، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ بالکل ہی بیسک ہوتے ہیں جن کے ڈریمز بہت اچھے ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے، پر ان کے راستے میں فینانشلی کنڈیشنز آ جاتے ہیں، غربت کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو اس کا کمنٹ تھا کہ میرا مارننگ میں تو نام نہیں آ رہا، اب میں اگر ایوننگ میں آنا چاہتا ہوں، میرے تو خرچے زیادہ ہوں گے، میری فیس بھی زیادہ ہوگی، ایک تو مجھے یونیورسٹی کوئی اسکالرشپ بھی نہیں دے گی ایوننگ والوں کو۔ میں نے کہا تھا جی ہاں بالکل، ایوننگ والوں کو کوئی اسکالرشپ نہیں دیتی، آپ لوگ اگر پریشان ہوتے ہو تو ہو لو، جو سچائی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کل کو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ایوننگ میں، آپ لوگ کہتے کہ ہمیں یونیورسٹی نے کیوں اسکالرشپ نہیں دی یا ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو پھر بعد میں ذمہ وار ہوتا ہے اس چیز کا، کوئی آپ کو واقعی میں اسکالرشپ یونیورسٹی نہیں دیتی۔ تو آپ کے پاس اگر آپ ایز اے بوائے ہو تو آپ ایز اے ویٹر، آپ ایز اے سیلز مین، آپ ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، آپ ایز اے ٹیوشن پڑھانے والے کسی کالج میں یا کسی اسکول میں، یا کوئی اپنا چھوٹا موٹا کوئی اسکل ہے اس کو اپلائی کرتے ہو، آپ لوگ میکسیمم کتنا کما سکتے ہو ایز اے پارٹ ٹائم جاب کے تھرو، جس میں آپ کے ہاسٹل ڈیوز جو ہیں نکل سکیں۔ اس چیز کو میں اگر ایکسپلین کرنے بیٹھوں تو یہ 20 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی، لیکن میں کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے اس کو میں شارٹ کروں۔ دیکھیں، جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے انسان کا تو انسان تو خوشی آتا ہے کہ ہاں جی میرا ایڈمیشن ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں اور میں کلاسز لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کے ڈریمز جو ہوتے ہیں، اب سمجھ لو یونیورسٹی لائف میں آپ کے ڈریم جو ہیں شروع ہو رہے ہیں، آپ کی ڈریم کی جو بلڈنگ ہے سمجھ لو وہ بلڈ اپ ہو رہی ہے، آپ کی جو ڈریم کی بلڈنگ کہ بننی ہے سمجھ لو وہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ اور یونیورسٹی لائف بہت ڈیفرنٹ لائف ہے، مزے کی لائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب بندہ آتا ہے تو اس کے خرچے جو ہیں اسکول لیول کے اور کالج لیول سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اسکول میں آپ لوگ 20 روپے کے ساتھ چپس لے لیتے تھے، 30 روپے کے ساتھ آپ لوگ لیز لے لیتے تھے، کھا لیتے تھے، اور کالج میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ بھائی 20 روپے کا جو جوس کا ڈبہ ملتا ہے وہ پی لیتے تھے، اس طرح پھر 20 10 50 100 سے آپ گزارا چلا لیتے تھے۔ لیکن جو یونیورسٹی لائف ہے نا، اس میں پھر کافی زیادہ انسان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرینڈ سرکل بڑھ جاتا ہے، میل کا بھی فرینڈ سرکل بڑھ جاتا ہے، فیمیل کا بھی فرینڈ سرکل بڑھ جاتا ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ چاہے لڑکے ہو یا لڑکی ہو، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے۔ آپ اگر ایز اے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہو کسی کے ساتھ، ہوتا ہے، ڈونٹ وری، مطلب کہ میری اس بات کو غلط مت منانا اور غلط مت سمجھنا، میں ریکویسٹ کروں گا، میرا ویڈیو بنانے کا کوئی غلط مقصد نہیں ہوتا، جو سچائی ہے، جو میں نے آج تک دیکھی ہے اپنی آبزرویشن سے یا اپنے ایکسپیرینس سے۔ آپ اگر میل ہو یا فیمیل ہو، آپ کسی کے ساتھ فار ایگزامپل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہو، تو پھر تو آپ کے خرچے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مثال دیتا ہوں، آپ کا اب دل ہے پیزا کھانے کا، آپ کے پارٹنر کا، تو آپ کو وہ کہے گی کہ ہاں جی آج میں نے پیزا کھانا ہے تو آپ کھلا دیں مجھے پیزا۔ اب بیچارہ غریب بندہ ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ کہاں سے آپ کو پیزا کھلائے گا؟ یا وہ کہے کہ مجھے برگر کھلا دو، میں کہاں سے لاؤں برگر کے آپ کو کھلا دوں پیزا، برگر کھلاؤں یا پیزا کھلاؤں؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، آپ کے جو خرچے ہیں وہ پھر بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کی اگر ریلیشن شپ میں آ جاتے تو آپ کے سمجھ لو خرچے ڈبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو پہلے سمجھو، خرچے کس طرح بڑھتے ہیں، نوٹس بھی لینے پڑتے ہیں، بکس بھی لینی پڑتی ہیں، کتابیں، ہر چیز، اس میں بھی آپ کے پھر خرچے جو ہیں بڑھتے رہتے ہیں۔ اب خرچے بڑھ رہے ہیں، آپ کی سیلری نہیں ہے، آپ کے اتنے گھر والے اتنے کمانے والے نہیں ہیں، اب آپ پریشان ہو کہ میں نے کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈوں، ایز اے ویٹر کی، ایز اے سیلز مین کی، ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کی، ایز اے شاپنگ مال میں کسی کام کر کے، یا ایز اے کوئی سکلز کو اپلائی کر کے میں کوئی کام ڈھونڈوں جس میں اپنا خرچہ چلا سکوں، تو میکسیمم میں کتنا کما سکتا ہوں؟ تو آپ ایز اے ویٹر، ڈونٹ وری، کسی کو میں برا بلا نہیں کرا، آپ ایز اے ویٹر، میل اسٹوڈنٹ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں، اور میں کچھ ایسے میل اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو ایز اے ویٹر کام کر چکے ہیں یا ایز اے ویٹر کام کر رہے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے یار؟
اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہیں نا. مجھے تو نہیں آ کے دیتے ہاں جی آپ لے لو 10 روپے، آپ لے لو 50 روپے، آپ لے لو 100 روپے. مجھے تو نہیں دیتے نا. ہر اسٹوڈنٹ کے دیکھیں جو فنانشلی کنڈیشنز ہیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کی بہت ہی بالکل فنانشیل کنڈیشن لو ہوتی ہیں. ان فنانشیل کنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے وہ ایز اے ویٹر بھی کام کرتے ہیں. تو آپ اگر ویٹر کام کرتے تو آپ کو 15 سے لے کر 16,000 10,000 کے درمیان پر منتھ جو ہے ریسیو ہو جاتا ہے. اس میں پھر آپ کی کچھ ٹپس بھی آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو پھر ہوٹل والے کھانا بھی 1-2 ٹائم کا پرووائڈس کر دیتے ہیں جس میں آپ ایز اے ویٹر کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، پہلا آپشن آپ کے پاس. اور بھی بہت سارے آپشن ہیں. اس نے یہی کہا تھا کہ اگر ایز اے ویٹر کام کرنا چاہوں تو مجھے کتنا سیلری دیں گے. آپ کو 15 سے لے کر، اگر ایکسپیرینس ہے تو زیادہ دیں گے، اگر آپ فریشر ہو 15 12 10 اتنے تک آپ کو مل جاتا ہے. باقی کون سے آپشنز ہیں جس میں آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہو؟ باقی آپشن ایز اے کمپیوٹر آپریٹر. ٹھیک ہے، آپ اگر کمپیوٹر کے سکلز جانتے ہو، کمپیوٹر کے ماہر ہو، اس میں بھی آپ کو پھر جاب مل جاتی ہے پارٹ ٹائم، جس میں آپ کما لیتے ہو 10 12 15 ہزار روپے، جس میں آپ اپنے ہاسٹل کے ڈیوز کا خرچہ آرام سے چلا لیتے ہو. تیسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہے آپ ایز اے سیلز مین کسی شاپ پر، کسی پرچون والی شاپ پر، کسی بڑے پلازے پر، یا کسی گورنمنٹس کی شاپ پر، یا کسی کپڑے والی دکان پر آپ ایز اے سیلز مین کام کر سکتے ہو. اس میں بھی آپ کو 10 12 15 8 7 8 ایکسپیرینس بیس پر آپ کو آلموسٹ پرووائڈس کر دی جاتی ہے جاب. ایز اے پارٹ ٹائم آپ کر سکتے ہو. لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے نا، آپ نے شروع میں نہ ایز اے ویٹر میں جانا ہے، نہ آپ ایز اے سیلز مین میں جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے اچھا کام ہے، یہ دونوں کے لیے گائیڈنس ہے میری، میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے. اگر آپ واقعی میں غریب اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ میں ہاسٹل ڈیوز پورے نہیں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ خاص کر مارننگ میں ہو نا، آپ جلدی فری ہو جاؤ گے نا، تو آپ نے آپ چاہتے ہو کہ میں ساتھ میں کوئی کام بھی کروں، کوئی اپنے ہاسٹل ڈیوز کو بھی نکالوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیوشنس کو ڈھونڈنا ہے. ٹیوشن مل جاتے ہیں، ہوم ٹیوشن جن کو بولتے ہیں. ان ہوم ٹیوشن سے آپ اچھا خاصا کما لیتے ہو. میرا فرسٹ ایئر میں کوئی نہیں لگا نہ، مطلب مجھے ضرورت تھی جاب کی، تو میں نے ایز اے ویٹر کے بھی انٹرویو دیے، لیکن مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے یار، یہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ڈونٹ وری. یہاں پر کوئی مطلب کہ شرم والی کیا بات؟ آپ اگر ایز اے ویٹر کام کر رہے ہو تو اس میں کون سی شرمانے والی بات؟ آپ اگر ایز اے سیلز مین پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہو، اس میں کون سی شرمانے والی بات؟ اب غریب ہو یا امیر ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا ویسے آپ کے حالات ہیں. لازمی تو نہیں ہے کہ آپ امیر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ آپ نے اگر گھر سے ہی پیسے منگوانے، تھوڑا بہت خود سے بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے تو اسٹرگل کرو. میں تو یار ایوننگ کا ہوں، میرے پاس چانسز بہت کم ہے. میری 6 5 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں، میں پارٹ ٹائم جاب بھی موسٹلی نہیں کر سکتا تھا. مجھے جب ضرورت تھی میں نے انٹرویو دیا، لیکن مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ ایئر میں نے ٹیوشن ڈھونڈے، جس میں میرے 2 ٹیوشن لگے. اس میں سے میں آلموسٹ 12 15 ہزار 10,000 روپے آرام سے کما لیتا تھا، جس میں میرا خرچہ پورا ہو جاتا تھا ایز اے ہاسٹل اسٹوڈنٹ یا ایز اے ہاسٹل ڈیوز کے طور پر، جس میں اپنے کھانے کے خرچے دیتا تھا، جس میں اپنے رینٹ کا کرایہ دیتا تھا. پرائیویٹ ہاسٹل کا جو رینٹ ہے وہ 4,000 روپے ہے 1 مہینے کا، اور جو گورنمنٹ ہاسٹل ہے اس کے تھوڑا یعنی کہ ایک ساتھ فیس جمع کروانی پڑتی ہے. اور ہم لوگ رہے بھی 2 سال تھے، تو 2 سال کے بعد ہم لوگ پرائیویٹ ہاسٹل میں آ گئے. اور اسی طرح میرا جو کھانے کا بل آتا تھا وہ بھی 4,000 روپے آ جاتا تھا 3 ٹائم کا پرائیویٹ ہاسٹل میں. پھر یعنی کہ میرا اوپر بھی 2 3 ہزار بچ جاتا تھا، جس میں اپنا جیب خرچ چلا لیتا تھا، جس میں نوٹس بکس وغیرہ لینی ہوتی تو لے لیتا تھا، یا ویسے مجھے ضرورت پڑتے تھے تو ویسے میں نے گھر وغیرہ سے پیسے منگوا لیتا تھا. یہ سارا سسٹم ہوتا ہے. اور آپ کے پاس میل ہو چاہے آپ فیمیل ہو، جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے نا وہ آپ کے پاس ٹیوشن ہے. کیونکہ فیمیل تھوڑا یہ ہے کہ ایز اے ویٹر بیچاری وہ کیسے کام کریں گی، یا ایز اے سیلز مین وہ بیچاری کیسے کام کریں گی. یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. اب گھر سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ایز اے ویٹر کام کرنی تھوڑے آ رہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کرے. کیونکہ وہ میں کمنٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت اتنا ہارٹ سے فیل ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سر جی ایز اے ویٹر کتنا میں کما لوں گا، کیونکہ میرا نہ تو مارننگ میں ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا، میرا ایوننگ میں ہو رہا ہے. تو کائنڈلی بتا دیں، میرے فنانشلی کنڈیشن بھی اچھے نہیں ہیں. تو اس چیز کو میں نے فیل کیا، تھوڑا میں نے کہا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ لوگ پریشان ہو واقعی میں کہ ہاں جی میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میرا فنانشلی کنڈیشن کیسے پورے کروں گا، اللہ کی قسم پریشان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ سورسز خود بخود پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے،
خود بخود سورسز آپ کے پیدا ہوتے جاتے ہیں، خود بخود آپ کے کچھ نہ کچھ ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی فیس آئی ہوئی ہوگی اور آپ کے پاس گھر فون کرو گے کہ بابا فیس بھیج دے، میری فیس آئی ہوئی، تو بابا کہیں گے کہ میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، میں ارینج کرتا ہوں، حالانکہ فیس سے صرف 1 دن رہ گیا ہوگا یا 2 دن رہ گئے ہوں گے، اور بابا آپ کے ارینج کر دیں گے۔ اور ارینج بیسیکلی کریں گے کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی سورس پیدا کر دے گی جس میں آپ کی سمیسٹر کی فیس بھی انشاءاللہ نکل جائے گی۔ اگر آپ مارننگ میں ہو تو بہت زبردست بات ہے، آپ کے اسکالرشپس لگ جائے گی، اور آپ غریب ہو تو آپ کو لازمی یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے، میں نے کتنی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ صرف مسئلہ ان اسٹوڈنٹ کا ہے جو غریب ہیں لیکن وہ ایوننگ میں ہے، ایوننگ والوں کو کوئی اسکالرشپ نہیں دی جاتی۔ میرا مقصد آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا، میرا مقصد آپ کو روشنی میں رکھنا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ ہاں جی ایوننگ والوں کو بھی اسکالرشپ دیتی ہے، میں ویوز بڑھاتا، میں اپنے سبسکرائبر بڑھاتا، لانا تو ایسے میری سوچ پر میں ایسا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بھی میں نے گائیڈنس آج تک دی ہے اتھینٹک دی ہے، کچھ نہ کچھ شاید اوپر نیچے مجھ سے ہو جاتا ہوگا، لیکن آلموسٹ میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو صحیح کریکٹ انفارمیشن پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔